جیسے ہی ہم بڑی عید کی بات کرتے ہیں پہلی چیز جو مائنڈ میں ٹریگر کرتی ہے گوشت، دوسری بھی گوشت اور تیسری بھی گوشت. تو کیسے پریونٹ کیا جائے آئی بی ایس کو اور بڑی عید پہ گوشت کھایا بھی جائے، آئی بی ایس بھی ٹریگر نہ ہو؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ اینڈ اپ کرتے ہیں ہاسپٹلز میں. ایسا کیوں ہوتا ہے اور ہم اس سے کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا، آئی بی ایس ویسے ٹریٹیبل نہیں ہے، اٹس جسٹ کہ آپ اس کو سمٹم مینیج کر سکتے ہیں، اپنے سمٹمس کو امپروو کر سکتے ہیں، کوالٹی آف لائف بیٹر کر سکتے ہیں ود یور چوائسیز. اور بڑی عید کی اگر ہم بات کریں فار دوز ہو ہیو آئی بی ایس اینڈ جن کا ٹریگر ہو جاتا ہے بہت ایزیلی، ان کو میں کہوں گی گو فار لین میٹس اسپیشلی، کیونکہ ہم بڑی عید میں یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی ہم فیٹس میں پکا رہے ہیں، کیونکہ یوزلی فار ٹیسٹ ہم اس میں جو ہے نا فیٹس ملا رہے ہوتے ہیں. اسی اگر دمبا ہے تو دمبے کا فیٹ ڈال رہے ہیں، اگر بکرا ہے تو اس میں تو. اور اسپیشلی فار آئی بی ایس پیشنٹس میں کہتی ہوں کہ آپ نا بڑے گوشت سے تھوڑا پرہیز کیا کریں، بیکاز جو بڑا گوشت ہے آپ کا اس میں سیچوریٹڈ فیٹس ہیں آپ کے، ٹھیک ہے. اور بڑا گوشت جو ہے ویسے بھی یہ جو آئی بی ایس ہوتے ہیں ان کو الرجیز بھی ہو جاتی ہیں بڑے گوشت سے. سو اف یو ایٹ بڑا زیادہ ٹریگر بھی کر دیتا ہے. اینڈ ایون بڑے گوشت کھانے سے آپ کو سویلنگ، آپ کو ریشز، آپ کو یہ چیزیں بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں اگر آپ زیادہ اس میں کھائیں اماؤنٹ میں. تو جیسے ہمارے بڑے بوڑھے اکثر کہا کرتے تھے ہمیں کسی نے منع کیا ہوا ہے، ہم نے بڑا گوشت نہیں کھانا. ایگزیکٹلی، تو ایسا ہی ہے بالکل. تو بڑے گوشت کو لے کر زیادہ احتیاط کریں، اس کو اتنا اس میں نہ کریں، کھائیں لمیٹڈ. اگر آپ نے لینا بھی ہے تو اپنا پام سائز لے لیں، ٹھیک ہے، تھوڑا کیلکولیٹڈ سا لے لیں اگر آپ کو زیادہ ہو رہا ہے کہ نہیں بڑی عید ہے، بڑی عید پہ تو ہمیں انجوائے کرنا ہی چاہیے. ایگزیکٹلی. تو اور لیکن اف یو گو فار لین میٹس تو اوبیسلی بڑی عید پہ تو چکن تو کوئی کھائے گا نہیں سارے، یا بکرا یا اس طرح کچھ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. کوئی 10 دن پہلے سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ڈائٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے عید پہ گوشت زیادہ کھانا ہے. تو بس کوشش کریں کہ آپ اگر روٹی بھی لے رہے ہیں نا تو روٹی ایسے لیں کہ جو آپ کی خمیری ہو، ٹھیک ہے. اگر آپ خمیری روٹی کے ساتھ بھی اگر آپ اپنا سالن مکس کر کے کھا رہے ہیں تو تھوڑا سا بالکل آپ کو شاید فائدہ پہنچ جائے، کیونکہ خمیری ایسی ہے جو آپ کے تھوڑا سا جو ہے نا کنٹرول کرتے ہیں، آپ کے گٹ کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے. تو اف یو کمبائن اٹ وتھ خمیری اٹس گوئنگ ٹو گیو یو سم بینیفٹ. اگر ہم خمیری کی یہاں بات کر رہے ہیں تو لوگ کہیں گے پھر تو ہم ڈیلی بیسس پہ پیزاز کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو پیزاز ویسے میں نے اپنے پچھلے شو میں بھی بولا تھا کہ پیزا از ایکچولی ہیلدی. اگر ہم اس کو دیکھیں، اگر آپ خمیری روٹی کو نا ہول ویٹ خمیری رکھیں بیس، اگر ہم پیزا کا چینج کر لیں، دیٹ از واٹ آئی ڈس اگری ود پیپل کہ آپ جو ہے ہول ویٹ اگر ڈو بنا رہے ہو تو دین پیزا از ہیلدی. ادروائز کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے فوڈ گروپس تو موجود ہیں تو وہ ہیلدی کیسے نہیں ہے، بیس تو چینج کرنی پڑے گی. ایگزیکٹلی. آپ ریفائنڈ کاربس پہ اگر چل رہے ہو تو ریفائنڈ کاربس آر نیور ہیلدی، اور وہ بہت جلدی ڈائجسٹ ہو جائیں گے اور آپ کی باڈی جو ہے وہ بالکل ایمپٹی ہو جائے گی. بالکل صحیح بات ہے، بہت صحیح بات کی آپ نے. اور دوسرا، اگر آپ ریفائنڈ کاربس زیادہ اماؤنٹ میں لیتے ہیں تو آپ کو کولیسٹرول کا ایشو بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ دے گیٹ اسٹورڈ ان یور باڈی نا. اور ہول ویٹ کا یہ ہے کہ اٹ ہیز فائبر ان اٹ.